الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم ناظرین، آج میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، اور آج کی اس آیت مبارک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں شب برات کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اور چونکہ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شعبان کے مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس شب برات کی رات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس شب برات کی رات میں ہم لوگوں کو کون سی عبادت کرنی ہے، اس شب برات کی رات میں ہم لوگوں کو کون سی عبادت نہیں کرنی ہے، اور اس شب برات میں کیا پوری رات جاگنا ضروری ہے، اس شب برات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے، اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ جب شعبان آدھا ہو جائے، شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے، فقوموا لیلہا، تو رات کو جاگو، یعنی شعبان کے مہینے کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں جاگو اور اس کے دن کے روزے رکھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہو جاتا، ہم کو یہ شک ہو جاتا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی روزے ہی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی آپ روزے کو اس طریقے سے چھوڑتے کہ ہم کو یہ اندیشہ ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی روزے ہی نہیں رکھیں گے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی تو لگاتار روزے رکھتے تھے اور کبھی ناغا کر دیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے. لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، بلکہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا. رجب کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے میں نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے دیکھا، اتنا میں نے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس طریقے سے روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان کے پورے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اتنا میں نے کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے اور لگاتار روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ قوت و طاقت عطا فرمائی.
اب ہم سب کے سامنے شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شب برات چھٹکارے کی رات، نجات کی رات۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی رات مغفرت کی رات نہیں ہوتی ہے، بلکہ 10 صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ اس رات میں بندوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو یہ رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مغفرت کا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا ایک اور موقع دے رہا ہے۔ یہ چھٹکارے والی رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، اور اس چھٹکارے والی رات میں ہم سب کو کون سی عبادت کرنی ہے، اور اس چھٹکارے والی رات میں یعنی شب برات میں ہم کو کون سی عبادت کرنی ہے۔ اس رات میں ہم لوگ بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اسی طریقے سے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور اس مغفرت والی رات کو، برکت والی رات کو، رحمت والی رات کو، کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اتر جاتا ہے، اس رات کو بھی ہم لوگ یوں ہی سستی میں، لاپرواہی میں، غفلت میں یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اور کون سی ایسی رات ہوگی اور کون سا ایسا دن ہوگا کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے یا گڑ گڑائیں۔ یہ رات ہم سب کو ملی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے کتنے ہمارے مسلمان بھائی مرد عورت ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر سے فوت ہو چکے ہیں اور اس رات سے وہ محروم ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ تو اس رات کو لاپرواہی میں، سستی میں، غفلت میں اور لہو و لعب میں، فضولیات کے کاموں میں، بےہودہ کاموں میں اس رات کو ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں، اور ہم کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی قیمتی رات کو اپنی فضولیات اور بےہودہ کاموں میں لگ کر گزار دیا ہے۔ حالانکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کو مانگنے والا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم ہونے والا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا ہے، کوئی ایسا بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے ہے، کوئی ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہے، کوئی ایسا بندہ کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے ہے، کوئی ایسا بندہ کہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، کہ جس کو اپنے گناہ بہت زیادہ لگنے لگے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر روئے، گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ اس رات میں فرشتہ برابر اعلان کرتا رہتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہم لوگوں کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے، اور ہم لوگ تو اس رات کو سیر و تفریح کی رات سمجھتے ہیں، جاگتے تو پوری رات ہے لیکن عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں روتے ہیں، اس پروردگار کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، یہ سوچنے کی بات ہے، اگر اتنی قیمتی رات کو بھی ہم نے غفلت سے، لاپرواہی سے گزار دیا تو اور کون سی رات ہماری بخشش کی ہوگی۔ یہ رمضان، یہ شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں رمضان کی تیاری بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اسی لیے اس کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے تمام کاموں سے فارغ جلد سے جلد ہو جاؤ، کیونکہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ بہرحال اس شب برات میں
हम लोग और गफलत, हम लोग और गलती क्या करते हैं कि गलती ये करते हैं कि पूरी रात जागते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोते नहीं हैं, उस परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, उसके सामने सजदा रेज़ नहीं होते हैं। और इसी तरीके से इस शबे बरात की आने से पहले पहले हम लोगों को एक जो जरूरी काम करना होता है वो ये है कि अगर हमारी किसी से बोलचाल बंद है, लड़ाई की वजह से, गुस्से की वजह से, कहीं सुनी की वजह से, किसी भी बात से अगर आपस में नाराजगी है तो आपस में बोलचाल चालू कर लेनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। क्योंकि इस रात में 5 बंदे 6 बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। आप अगर सुनना चाहे तो मैं आपको बतलाता हूं कि वो 5 बंदे कौन से हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला इस रात में, बख्शिश वाली रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। आप अगर सुनना चाहे तो मैं आपको बतलाता हूं कि सबसे पहला बंदा कि जिसकी इस बख्शिश वाली रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती है, वो कौन सा बंदा है? वो शिर्क करने वाला बंदा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ दूसरे को भी माबूद जानता है, दूसरे को भी माबूद मानता है, कि जिस तरीके से हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की मोहताज है, इसी तरीके से वो किसी दूसरे को भी यही मानता है कि जिस तरीके से हर चीज अल्लाह की मोहताज है, किसी दूसरे की भी हर चीज इसी तरीके से मोहताज है। जो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहराता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कभी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क करने वाले की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, इसके अलावा जिसकी चाहेगा मग़फ़िरत फरमा देगा। दूसरे नंबर पर आता है माँ बाप का नाफरमान। मेरे अजीज और नौजवानों, आज हम कितनी अपने माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, अपने माँ बाप को किस तरीके से हम अपने ऊपर बोझ समझते हैं। जैसे ही हमारे माँ बाप का बुढ़ापा शुरू हो जाता है और उनकी अकल, उनका दिमाग थोड़ा कमजोर सा हो जाता है और वो बेहुदा सी बातें करने लगते हैं, तो वही माँ बाप कि जब हमारा बचपना होता है, हम बेहुदा बातें कर रहे होते हैं, वही माँ बाप खुशी के साथ हमारी उन बेहुदा बातों को सुन रहे होते हैं और वो माँ बाप इन्हीं बेहुदा बातों को सुनकर खुश होते हैं। लेकिन आज हमारे ऊपर जवानी आ चुकी है, इन माँ बाप के ऊपर बुढ़ापा आ चुका है, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, यही माँ बाप अब हमको बुरे लगते हैं। तो दूसरे नंबर पर इस मग़फ़िरत वाली रात में जिसकी बख्शिश नहीं होती है वो माँ बाप का नाफरमान है, कि जो अपने माँ बाप की नाफरमानियां करता है, अपने माँ बाप की हुक्म अदूलियां करता है, अपने माँ बाप को गालियां देता है, अपने ऊपर बोझ समझता है, उनको मारता पीटता है और उनके हुकूक में कोताही करता है। ऐसे बंदे की भी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। तीसरा बंदा कि जिसकी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है वो कौन है? वो सीने के अंदर, अपने दिल के अंदर कीना और हसद को रखने वाला है, कि हर वक्त दूसरों से जलता है, दूसरे को माल को देखकर हर वक्त जलता रहता है कि इसके पास इतना माल कहां से आ गया है, इसकी औलाद कामयाब क्यों हो चुकी है, ये इतने ऊंचे मकाम पर क्यों चला गया है, और इसी तरीके से ये दुनिया के अंदर कैसे कामयाब होता चला जा रहा है। हर वक्त दूसरों से जलता रहता है, हर वक्त अपने सीने के अंदर हसद कीना कपट रखे रहता है। तो ऐसी रात में, ऐसी मग़फ़िरत वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। तो 3 बंदे हो गए। सबसे पहला मुशरिक जिसकी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान कि जो जिसकी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। नंबर 3 कि जो अपने सीने के अंदर, अपने दिल के अंदर हसद कीना कपट को रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। चौथे नंबर पर है कि जो
मुस्तकिल बराबर शराब को पीता है, जो शराब का आदी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बख्शिश वाली रात में, रहमत वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला उस शराबी की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं कि जो मुस्तकिल बराबर शराब को पीता है। इसी तरीके से 5वें नंबर पर है कि जो चुगली करता है, कि जहां भी बैठता है वही गीबत करता है, वही चुगलियां करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला चुगलखोर की भी मग़फ़िरत इस मग़फ़िरत वाली रात में नहीं फरमाता है। इस मग़फ़िरत वाली रात में चुगलखोर को भी नहीं बख्शता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, कि चुगलखोर जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। अब हम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर हम कितना अमल करते हैं। अगर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर अमल करते और हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर अगर अमल करते तो हम लोग चुगलियां न करते, हम लोग पीठ पीछे किसी की बुराई न करते। ये 5 बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला इस मग़फ़िरत वाली रात में, बख्शिश वाली रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत नहीं फरमाता है।